اس ویڈیو میں نظم The Road Not Taken کو پڑھا جائے گا. The Road Not Taken یعنی وہ سڑک یا راستہ جو میں نے نہیں چنا. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. Two roads diverged in a yellow wood. ڈائیورج کا مطلب الگ ہونا، یعنی دو سڑکیں تھیں جو کہ ایک دوسرے سے مختلف سمت میں جا رہی تھیں، الگ ہو رہی تھیں ایک زرد جنگل کے اندر. اینڈ سوری آئی could not travel both. اور میں اس بات پہ بڑا افسردہ ہوں اور ایک طرح سے معذرت کرتا ہوں یا افسوس محسوس کرتا ہوں کہ میں ان دونوں پر ہی یکساں طور پر نہیں چل پایا. اینڈ بی ون ٹریولر لانگ آئی stood. یعنی جیسا کہ وہ ایک شخص تھا سفر کرنے والا، کوئی دو شخص نہیں تھے کہ دو راستوں پر وہ ایک ساتھ جا پاتا، اس کو دونوں میں سے ایک ہی چننا تھا. تو وہ بہت دیر وہاں کھڑا رہا. اینڈ looked down one as far as I could. اور پھر اس نے ان میں سے ایک راستے کو جتنے دور تلک وہ دیکھ سکتا تھا وہ دیکھتا رہا. To where it bent in the undergrowth. حتیٰ کہ وہ راستہ جو ہے، حتیٰ کہ جہاں تک وہ دیکھ سکتا تھا، جیسے کہ وہ راستہ جو تھا بالآخر گھاس میں یعنی گم ہو جاتا تھا، اس کی طرف کو مڑ جاتا تھا. تو ایک طرح سے اس نے پہلے ان میں سے ایک راستے کا اچھی طریقے سے جائزہ لیا آخر تک. آگے بڑھتے ہیں. Then took the other. اور پھر اس نے دوسرا راستہ چنا. As just as fair. جو کہ اس کو اتنا ہی بھلا معلوم ہو رہا تھا. And having perhaps the better claim. یعنی جس میں اس کو زیادہ بہتری یا فائدہ دکھائی دے رہا تھا. Because it was grassy and wanted wear. کیونکہ وہ راستہ جو تھا دراصل دوسرے راستے کے مقابلے میں زیادہ ہرا بھرا تھا، اس پر زیادہ گھاس بچھی دکھائی دے رہی تھی اور اس کو ضرورت تھی کہ اس پر چلا جائے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس راستے پہ بہت زیادہ لوگ نہیں گئے تھے، لہٰذا اسی لیے وہاں اس قدر گھاس جو ہے وہ دکھائی دے رہی تھی. اور اس راستے کو یعنی اس نے اسی غرض سے چنا کہ اس راہ پر چل کے دیکھا جائے کہ جس راہ پر لوگ زیادہ تر نہیں جاتے. Though as for that the passing there had warned them really about the same. گو کہ وہاں سے جو لوگوں کا گزر ہوتا تھا اس کی وجہ سے تقریباً وہ دونوں راستے جو ہیں ایک جیسے ہی استعمال میں لائے گئے دکھائی دے رہے تھے، لیکن ان میں سے وہ راستہ جو کہ کم استعمال ہوا تھا اس نے اس کا انتخاب کیا. وان سے مراد ہے جب کسی چیز کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے وہاں اگر وہ گو کہ راستے کی بات ہو رہی ہے تو جیسے کہ وہاں ایک پگڈنڈی سی بن جاتی ہے لوگوں کے پیروں کے نشان کی وجہ سے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاصا استعمال ہوا ہے. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. اور وہ جو دونوں ہی راستے تھے وہ اس صبح میں اس طرح سے دکھائی دے رہے تھے کہ پتوں نے ان کو ڈھانپ رکھا تھا ایک ہی طرح سے، اور ان دونوں پر ہی کسی نے بھی ابھی تک ٹراڈ نہیں کیا تھا، یعنی قدم نہیں رکھا تھا. ٹراڈن بلیک یعنی قدم رکھنے سے جو نشان بن جاتا ہے سیاہ نشان، تو اس طرح کا ابھی تک وہاں کوئی نشان نہیں بنا تھا. یعنی اس صبح میں ابھی تک وہ ان دونوں میں سے کسی ایک راستے پر کوئی بھی نہیں گیا تھا، کسی نے اس کو اختیار نہیں کیا تھا ان میں سے ایک کو بھی. Oh, I kept the first for another day. تو وہ جو پہلا راستہ تھا اسے میں نے کسی اور دن کے لیے چھوڑ دیا، یعنی کسی اور دن اس پر چلنے کا فیصلہ کیا. Yet knowing how way leads on to way. حالانکہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ کس طرح سے ایک راستہ جو ہے وہ دوسرے راستے کی طرف لے جاتا ہے. I doubted if I should ever come back. یعنی ممکن ہے کہ میں پھر دوبارہ لوٹ آؤں اور مجھے یہ دوبارہ سے یہ راستے جو دو ہیں ان میں سے کوئی ایک چننا پڑے، تو جو راستہ نہیں لیا تھا اس پر شاید جاؤں. لیکن مجھے پھر اس بات کا ڈاؤٹ تھا، یعنی شک تھا کہ شاید میں دوبارہ کبھی نہ آ پاؤں، یہ فیصلہ دوبارہ کرنے کا مجھے موقع ہی نہ ملے. I shall be telling this with a sigh.
اور یہ بات میں افسردگی کے ساتھ آہ بھر کے بتاتا ہوں. سم ویئر ایجز اینڈ ایجز ہینس، معاف کیجیے گا، یعنی پہلی لائن میں یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں شاعر جو ہیں کہ گویا میں آہ بھر کر پھر بتاؤں گا کوئی کئی صدیوں بعد یا کئی عرصے بعد، اور میں یوں کہوں گا Two roads diverged in a wood and I، دو سڑکیں تھیں جو ایک جنگل کے اندر ایک دوسرے سے الگ ہو رہی تھی، دو الگ راستے بنا رہی تھی، اور میں I took the one less traveled by، اور میں نے ان میں سے وہ راستہ چنا کہ جس پر لوگ اتنا زیادہ نہیں جاتے تھے، جسے بہت کم چنا جاتا تھا سفر کرنے کے لیے. اینڈ دیٹ ہیز میڈ آل دا ڈفرینس، اور اسی نے یہ سارا فرق پیدا کیا. یعنی میرا یہ جو وہ فیصلہ تھا کہ اس راستے کو چنا جائے جس پر بہت کم لوگ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہی سارا فرق آیا ہے. یہ رابرٹ فراسٹ نے لکھی ہے نظم. تو یہ نظم جو ہے دراصل ایک میٹافر کہہ سکتے ہیں اسے، یا استعارہ ہے. اس میں تشبیہ ہے، زندگی کی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں آپ کو دو فیصلوں میں سے کوئی ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس بنا پر کہ آگے چل کر کون سا جو فیصلہ ہے وہ آپ کا درست رہا. لیکن بعض اوقات آپ اس مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ ان میں سے فیصلہ جو ہے کون سا والا لیا جائے. یعنی وہ فیصلہ آپ جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ چنا جائے، ایسا فیصلہ کیا جائے جو کہ زیادہ تر عام طور سے لوگ لیتے ہیں، تاکہ اسی طرح سے ہمیں بھی وہ کامیابی ملے جیسے انہیں ملی ہے. لیکن پھر بعض اوقات اگر کوئی ایسا فیصلہ ہم یعنی لینے سے ڈرتے ہیں کہ جو کم لوگ انہوں نے وہ کام کیا ہو، تو ایک طرح سے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شاعر ہے وہ نوسٹیلجیا یا یاد ماضی جو ہے اس کا اظہار کر رہا ہے کہ گویا اس کی زندگی میں بھی ایک وقت ایسا آیا تھا جب اس نے ایک وہ راستہ چنا تھا جس پر کہ عام طور سے لوگ نہیں جاتے تھے، کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ شاید وہ دوبارہ واپس نہ آ سکے اپنے اس فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے، یا دوبارہ وہ دوسرا راستہ نہ چن پائے جو کہ اس نے چھوڑ دیا تھا. تو ایک طرح سے وہ اس نظم کے آخر میں اس بات کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ شاید یہ جو میں نے فیصلہ اب کر لیا ہے، کچھ سالوں بعد میں بہت آہ بھر کے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جب مجھ پر وہ وقت آیا تھا کہ میں دو راستوں میں سے ایک راستہ چنوں، اور جب میں نے وہ راستہ چنا جس پر زیادہ تر لوگ نہیں گئے، تو اسی نے یہ سارا فرق ڈالا. یا اگر مجھے کبھی ناکامی ہو تو میں خود کو ہی اس بات کا دوش دوں گا، الزام دوں گا کہ یہ میں نے خود ہی چنا تھا. تو دراصل اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ فیصلہ اگر درست نہ لیا گیا ہو وقت پر تو بعد میں پچھتانا بھی پڑ سکتا ہے. لیکن یہاں ہم کہہ سکتے ہیں ایک ڈیلیما جو ہے وہ بھی پیش کیا گیا ہے. ڈیلیما کہتے ہیں ایک معمہ کہ جس کو حل کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے، چونکہ ہم اپنے مستقبل میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے کہ جو فیصلہ ہم لے رہے ہیں آیا وہ درست ہی ہوگا آگے چل کے ہمارے لیے یا نہیں. لہٰذا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو فیصلہ ہم نے لیا ہو بعد میں چل کے ہمیں اس پر افسوس ہو. لیکن پوری طرح سے کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو فیصلہ وہ لے رہا ہوتا ہے زندگی میں، یا دو چیزوں میں سے ایک کا چناؤ کر رہا ہوتا ہے، آگے چل کر وہ اس کے لیے درست رہے گا یا نہیں. یہ بات تو ہے بعد میں ہی جا کر پتہ چلتی ہے. تو اب اس نظم سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.